ویسے اکثر جو ہے نا جب ہم آپس میں کوشچنس کر رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، یا ایون ضیاب ہی کے جو MWA ہے اس میں وہ کوشچن کرتے ہیں واٹس یور فیوریٹ آیا آف دا قرآن، رائٹ؟ وی ٹیل آر فیوریٹ آیا آف دا قرآن. بٹ مجھے نہیں یاد کہ ہم نے اپنی کبھی کنورسیشنز میں ایک دوسرے سے شاید یہ پوچھا ہے یا بات یا سوال کیا کہ واٹس یور فیوریٹ حدیث فرام آل دا احادیث. پرابلی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ احادیث کا ذخیرہ ہے بہت ہی واسٹ ہے. تو قرآن تو 30 پارے ہیں ہمارے سامنے آیات ہیں، تو اٹ از وی نو وٹس دا اسٹارٹ از اینڈ وٹس دا اینڈ، بٹ احادیث کا ذخیرہ از ویری واسٹ. امام احمد کے بارے میں آتا ہے نا، ہی نیو الف، یعنی اس زمانے میں ملین کی ٹرمینالوجی نہیں تھی، تو الف کا مطلب یہ ہے ہی نیو 1 ملین احادیث. بالکل صحیح ہے. اور اس میں سبحان اللہ فیبریکیٹڈ احادیث بھی یاد رکھتے تھے محدثین. اینڈ واٹ واز دا ریزن؟ سبحان اللہ، جو لوگ احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ حدیث کہاں سے آ گئی، یہ تو جو ہے جمع کا سلسلہ کب ہونا شروع ہوا، دی اسکالر سبحان اللہ رحمہم اللہ، یہ لوگ فیبریکیٹڈ احادیث بھی یاد رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی فیبریکیٹر آتا ہے، کوئی ضعیف حدیث بتاتا ہے، تو یہ شیعہ بتاتے تھے کہ نہیں یہ تو ضعیف حدیث ہے. ود دا چینز، یہ پوری چینز کے ساتھ بتاتے تھے. جو میں بخاری کے بارے میں آتا کہ ان کو 6 لاکھ احادیث زبانیں یاد تھیں، تو وہ صرف احادیث کے متون تو نہیں ہیں، ان کے طرق بھی ہیں، ان کی اسناد بھی ہیں. سو حدیث ٹرمینالوجی میں متن ایک ہو سکتا ہے بٹ اس کی 2 چینز ہیں، تو وہ 2 احادیث ہیں محدثین کی نظر میں. محدثین کی ڈیفینیشن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس پہ نہ تو صرف نالج رکھتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن بھی رکھتے ہیں، بٹ ان کے عمل میں بھی وہ چیزیں آتی ہیں. ہاں، ٹرو محدث سمون جو کہ صرف اس کا حدیث کا ذخیرہ تو ہے ہی ہے، بٹ ان کے وہ عمل اور ایکشنز میں ایک وہ چیز نظر آتی ہے. میں سوچتا ہے نا سبحان اللہ، ہاؤ از دس ایون پاسبل یار. سم پیپل ہیو یعنی ڈیفینیٹلی قرآن از دی موسٹ ایلیکوینٹ، رائٹ؟ قرآن کا کیا ہی بات ہے. لیکن سم پیپل ہیو جب زندگی کے شروع میں نا وہ قرآن کی ڈیپتھ کو اتنے جلدی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، لیکن احادیث کو وہ ایزیلی گراسپ کر رہے ہوتے ہیں. سو انیشیلی دے ہیو مور انکلینیشن ٹورڈز دا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی نے بھی کہا نا کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے نا بڑے کنسائز اور کمپریہنسو، یعنی بڑے جوامع الکلم کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ جواب یعنی جامع، کنسائز یعنی تھوڑے سے الفاظوں میں، جیسے ہمارے یہاں فریز نہیں ہوتا کہ سمندر کو بند کر دینا. لیکن ڈیورنگ دس ہول جرنی نا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پریویسلی آئی یوز ٹو تھنک، اینڈ جو بھی آس پاس کمپنی بھی تھی، وی یوز ٹو بلیو کہ احادیث ہیں، احادیث لیں، پڑھا کیونکہ ایزیلی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، اور بس اس پہ اس کو امپلیمنٹ کیا. ویئر ایز ناؤ وی ہیو کم ٹو دس ریئلائزیشن کہ ایسا نہیں ہوتا کہ حدیث آپ نے لی اور جو آپ کو مطلب سمجھ آیا اور اس پہ آپ نے فوراً سے عمل کر لیا. دیر از اے ہول پارٹ ویئر یو ہیو ٹو لرن دی حدیث فرام اے اسکالر. یس، یو نو، بیکاز ٹو ڈرائیو اے رولنگ، کوئی حکم لینے کے لیے آپ کو ایک وہ پورا کانسیپٹ ہے مجموع نصوص کا. یو ہیو ٹو گیدر آل آف دوز احادیث آن دیٹ ٹاپک، کلیکٹ دیم اینڈ لرن ود اے اسکالر ٹو ڈرائیو اے رولنگ. Not that just you just read. اس میں جب بھی خطبہ رسول اللہ دیا کرتے تھے، اور آج بھی جب ہم خطبہ سنتے ہیں تو ہر خطیب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے بعد خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیز ٹو آر کنیکٹڈ. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لے اپنی لمیٹڈ نالج کی وجہ سے کہ جی قرآن از سفیشینٹ فار اس، فار انسٹنس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. میننگ قرآن مجید کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو سمجھ سکتے ہیں. وہ جو حکمہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ روزے کتنے ہوں گے. تو اس کی جو شرح ہے، جو اس کی ایکسپلینیشن ہے، وہ رسول اللہ کی زندگی مبارک میں. قرآن تو سمجھا جا ہی نہیں سکتا احادیث کے بغیر. یعنی اب حج نہیں کر سکتے. ایک مجھے حدیث ریجیکٹر ملے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پھر نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ جس اللہ اکبر. میں نے کہا وائی واٹس دا پروف دین؟ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ود دا سجدہ فرسٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. یا آپ زکوٰۃ کتنی پرسنٹ دیتے ہیں اور اب حج کیسے کریں گے؟ بائی دا وے کچھ بھی دین، قرآن تو مین ایک اللہ کا کلام ہے نا، اور اس کی شرح اور قرآن کی ایکسپلینیشن قرآن بھی کرتا ہے. اور اینڈ the third thing, the فہم آف صحابہ. یس، یہ بھی بعد میں جا کے تھوڑی انلائٹنمنٹ ہوئی کہ یار صحابہ کا فہم بھی امپورٹنٹ ہے.
समझने के लिए कि उन्होंने कैसे समझा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसमें दूसरा भी है कि शुरू में ना ये लगता है कि जो हदीस है ना वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए, रूलिंग्स के लिए, फ़िकी मामलात के लिए, समझने के लिए। असल जो ईमान जो है ना वो कुरान से ही आता है, जबकि ऐसी ऐसी कमाल वाला हदीस हैं जो कि आपकी ईमान को ना जिसे कहते हैं ना सही तरोताज़ा रखती है। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाँ, आप लोग आज ना हम ऐसे करते हैं कि अपनी जो फेवरेट हदीस है ना फ्रॉम ऑल दैट ओशन ऑफ हदीस वो शेयर करते हैं। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी ये हदीस सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस। इट्स ऑलवेज दैट यू वुड पिक वन यस ऑफ योर फेवरेट्स। यस या एंड आई थिंक इवन ये भी है कि जो मुझे लगता है, जैसे ज़्यादा अक्सर अपने उसमें पॉडकास्ट में ना कहते हैं ना वो आयत, तो दो दफ़ा शायद हुआ, तो मैंने दोनों दफ़ा ये बताया कि रिसेंटली जो आयत आपको सही हिट की होती है ना, वो आपकी रिसेंटली फेवरेट बनी होती है। हाँ, जो ऐसे ही है। रिसेंटली आपने पढ़ी हुई है, ऐसे ही आपको भी लाइफ में इम्पैक्ट की हो, या कोई पास में किसी एक की वजह से आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो ना, दैट स्टिक्स विद यू। यस तो उसका इम्पैक्ट फॉर अ लाइफ टाइम यू डोंट हैव अ फेवरेट आया कि सारी हाँ, सारी यही होगी। इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस सेम विद गोज विद हदीस। Yes, yes. तो अलवी आपकी स्टार्टिंग विद यू इंशाल्लाह। हाँ, कौन सी फेवरेट हदीस है, और मैं चाहता हूँ कि हम उस पर ना सिर्फ बताएं ना, बताने के बाद हम जरा उस पर कन्वर्सेशन भी करें सो दैट वी कैन टेक बेनिफिट इंशाल्लाह एंड सो डू द पीपल। तो व्हाट्स योर फेवरेट हदीस? ब्रो, उस तरह तो बहुत सारी हदीस हैं जो ना आपको हिट करती हैं बड़ी, यू नो, स्पेशली व्हेन कम्स टू द हदीस ना, इमेजिन करना पड़ता है स्पेशली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से किस तरह कन्वर्सेशन कर रहे थे। वो चीज़ ना बड़ी अपील करती है मुझे ज़ाती तौर पे, एंड स्पेशली थिंकिंग अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात की होगी या ऐसी कोई नसीहत की होगी। एंड देयर वाज दिस वन टाइम व्हेन मुआज़ बिन जबल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, बल्कि आप लोगों को पढ़ के भी थोड़ा सा सुनाता हूँ उसका पार्ट, कि या रसूल अल्लाह कोई एक ऐसा एक्शन बताएं जो कि मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो उनको कहा कि यू आस्क्ड समथिंग ग्रेट। ये कमाल का सवाल है, सवाल ही बड़ा खूबसूरत है ना, कि ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्ट बस जन्नत में ले जाएगी और जहन्नम से निकालेगी, दैट्स द अल्टीमेट विक्ट्री, दैट्स व्हाट वी ऑल वांट। सो ये इस लिहाज से मुझे अच्छा लगता है कि सवाल इतना रेलेवेंट है ना, रेलेवेंट भी। उन्होंने कहा था सअलत अन अज़ीम, यानी आपने बहुत बड़ा सवाल किया। एग्जैक्टली, इट्स नॉट नो स्मॉल क्वेश्चन कि आप जन्नत में जाना चाहते हैं। एक्चुअली वो समरी पूछ रही है, क्लियर कट सवाल। और ये जवाब है ना बिल्कुल समरी है, मतलब ये इतना कमाल जवाब है ना, मतलब मुझे लग रहा है वे व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस, और मुझे पसंद क्यों है ये हदीस, कि मुझे लगता है इतनी जामे है ना कि ये आपको ना एक मतलब इसको समझ लेना तो आपकी ज़िंदगी तकरीबन सारे मामला सेट हो जाते हैं। एंड आगे नबी से फरमाते कि तो पहले उन्होंने चीज़ें बोला, बट इट इज़ ईजी फॉर द वन हुम अल्लाह मेक्स इट ईजी। सबसे पहले का वर्शिप अल्लाह, ये कुछ जो चीज़ें हम लोग सुनते रहते हैं, एंड डू नॉट एसोसिएट एनीवन इन वर्शिप। फिर कहा एस्टैब्लिश प्रेयर, पे ज़कात, फास्ट इन रमज़ान एंड परफॉर्म हज। ये जो हम मेन हमारे पिलर्स होते हैं। देन ही सेड कि शैल आई नॉट टेल यू ऑफ द मीन्स ऑफ गुडनेस। गुडनेस के तरीके मीन्स क्या हैं? फास्टिंग इज़ अ शील्ड, charity extinguishes sin as water extinguishes fire, and a man's prayer in the middle of the night. तो तहज्जुद भी आ गई। यानी बड़े बड़े अमाल बताए जा रहे हैं, अमाल के ना, ज़कात, इसके बाद सुभानअल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया the sides, जो आयत है जो सजदा की, वो पढ़ी और फिर कहा shall I not tell you of the head of the matter, its pillar and its pinnacle। अब सबसे सारी चीज़ों का जो हेड चोटी क्या है उनका, इट्स जिहाद। बिल्कुल, जिहाद भी आ गया, जिहाद भी आ गया, सुभान। एंड देन ही सेड एंड शैल आई नॉट टेल यू द बेसिस ऑफ ऑल, इस सब की फाउंडेशन या बेसिस जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें खड़ी हैं। एंड मौज़ ने कहा कि यार सुनो बिल्कुल बताएं। एंड ही सेड एंड इन फैक्ट ही डिड नॉट से, इन्होंने अपनी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पकड़ी एंड ही हेल्ड हिज टंग एंड सुभान अल्लाह, उनका था रिस्ट्रेन दिस, इसको काबू कर लो, इसको संभाल लो। एंड मुआज़ बिन जबल वाज सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा यार रसूल अल्लाह, हमारा इसके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होनी है। एंड देन रसूल सेड दैट मे योर मदर नॉट बी फाउंड, यू नो, मे नॉट फाउंड यू। तो ये वो जो उनका एक अरबों का एक वो कलाम है। एंड उनका बिल्कुल, और उनका था कि ओ मुआज़, आर पीपल थ्रोन ऑनटू देयर फेसेस इन हेल फॉर एनीथिंग अदर देन द हार्वेस्ट ऑफ देयर थिंग्स, कि उन्हें मुंह के बल जहन्नम में जो गिराया जा रहा है लोगों को, उसकी प्राइमरी रीज़न उनकी ज़बान है। एंड व्हाट इज़ अमेजिंग अबाउट दिस हदीस इज़ कि जो अमाल है ना पीछे, आपका नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद जिहाद भी आ गया,
تہجد بھی آ گئی. مطلب یہ اتنے چھوٹی کمال ہے, ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یار دس از ایوری تھنگ. اس کی بیسس جو ہے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان اس کو کنٹرول کر لیں. اور میجورٹی آف دا پیپل ہمارے کہتے ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں, کس وجہ جا رہے ہیں؟ زبان. کل بلکہ جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے وہ زبان سے ریلیٹڈ ہے. زبان سے ریلیٹڈ. اینڈ برو مجھے پرسنلی یہ پتہ کیوں لگتا ہے, مجھے نا اپنی لائف میں آگے پیچھے ایکسپیرینس بھی کیا, میں نے ابھی عمرہ بھی کیا ہے. اینڈ آئی واز ان حرم. میں کبھی ایک بیٹھ کے سوچا یار کتنے لوگ, لاکھوں لوگ جمع ہوئے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, طواف ہو رہا ہے, عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں, یو نو ایوری تھنگ از ہیپننگ. لیکن ہماری ایز مسلم اما وے رہا ایسی مجھے فیلنگ آئی کہ یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں سارے لوگ, کیا کچھ نہیں کر رہے ہوں. جنرل ٹرینڈ مسلمانوں کا جو ہے نا وہ کوانٹٹی پہ ہوتا ہے. ہاں, اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی کوالٹی ایز ویل. میں نے وہاں پہ نا بیٹھا ہوا تو ایک بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اینڈ ہی واز ریسائٹنگ قرآن. اینڈ واللہ اتنا زبردست تلاوت کر رہے تھے کہ میں نے 2 منٹ کے لیے ان کی صرف سنتا رہا. لیکن اینڈ تھوڑے بزرگ تھے, ان کی چیزیں کچھ پڑھی ہوئی تھی. اچھا بڑے مزے نا, ہر تھوڑی بہت نوٹ بھی کرتے تھے. کوئی نوٹ کوئی آیت پڑھتے تھے, پھر وہ اپنے کاغذ نکالتے تھے, اس پہ نوٹ کرتے تھے یہ آیت, پھر اپنے نوٹس بنا رہے تھے, پھر چیزیں پڑھی ہوئی تھیں. اب رش تھا تو کوئی بندہ ایک دم سے ان کے پاس سے گزرا نا, تو ان کی چیز کوئی ہلے, واللہ یوزڈ ٹو گیٹ انوائڈ. اس سے میں اس کو دیکھ کے لوگوں کو ایک بندہ ان کی ٹانگ کے اوپر سے ٹاپ کے جا رہا, اس کو یوں پش کرنا شروع ہوئے. میں واز تھنکنگ یار یہ ویجیٹیشن ہے, ایک جو مزاج ہے. آپ نے جج کرنا شروع کر دیا. جج نہیں, میں ایک رہتا جج کے نظر آ رہا ہے ان کی طبیعت خراب ہو یار, ہو سکتا کچھ بھی لگتا ہے. لیکن میں جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ کہ یہ میرا ایک گمان ہے, مجھے فیلنگ آ رہی تھی کہ, اور یو نو ہم لوگ بھی شاید ایسی کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی چیز بڑی اریٹیٹ, اسپیشلی بلکہ ہمیں یہ ہوتا ہے رمضان میں ہماری عبادت کوئی تنگ کرے نا, اس کو ہم سنا دیتے یار میری عبادت کا ٹائم ہے, بچے سائڈ میں ہو جائیں. تو the thing is کہ جو اللہ کے نبی نے بیسس فرمائی ہے نا, this is something you know I think we should all think about. maybe you guys can comment on this. مجھے تو ذاتی طور پہ اتنا سویئر لگتا ہے کہ اگر یہ ہم چیز کنٹرول کر لینا, if we can control our tongues, اللہ کے خاموش رہنا. ایگزامپل دیے بیسیکلی, وہ کہا ہے کہ اب سارے اعمال بتائیں نا, اعمال کھڑے ہیں اور ان کی جو پلرز ہیں, ان کی جو فاؤنڈیشن ہے, آپ نے کہا کہ بیسز یہ ہے, بیسس آپ کے پرائیویٹ پارٹ اور آپ کا زبان, رائٹ, زبان, اس والے میں زبان ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ زبان ہی تو ہے. یار ابھی آپ ایگزامپل دیتے ہیں میں نا, میں بھی سیم چیزیں نوٹس کی نا. حرم میں نا امت ایک سیمپل آیا ہوتا ہے, پوری امت سے, بادی سے, دنیا سے لوگ آئے ہوئے. سو دیر از اسٹرگل اینڈ اسٹرائیو کر رہے ہیں ٹو پرے عبادات, بٹ وہ زبان یا اخلاق بالکل ہی سائڈ پہ ہیں. یعنی پرابلی ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو دین کی فکر ہے نا, انڈرسٹینڈنگ ہے, ہی ول پرائورٹائز دا ڈیڈس, کہاں سے میں پکڑا جاؤں گا, کیا مجھے کرنا چاہیے سب سے پہلے. اینڈ یہ جو معاملہ ہے نا, رمضان آپ دیکھیں گزر جائے گا اور ساس 2 دفعہ قرآن ختم کریں گی, بٹ بہو کو تانے دینے نہیں ختم ہوں گے, اور بہو بھی 3 دفعہ قرآن ختم کرے گی, بٹ ساس یا سسر کے خلاف بات کرنا نہیں, اور بھائی سے پھٹے ختم نہیں کرے گا. رمضان سارا گزر جائے گا اور زبان سے غیبتیں نہیں ختم ہوں گی. سو پرابلی ہم نے نا اس دین کی بڑے سپرفیشل ایکشنز کو اپنے سامنے لیا ہوا ہے, یعنی بہت امپورٹنٹ, جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد کرنا. ہاں, یہ ساری چیزیں یہ ان کی امپورٹنس بتائی ہے. یہ اس کو یہ نہیں ہم سمجھ سکتے کہ بیسس کی اگر ہم بات کریں تو سوال یہ تھا کہ جنت میں جانے والے کیا کام ہے اور جہنم سے بچنے والے. تو یہ جو اوپر سارے ہم نے ذکر یہ کام ضروری ہے, ان کو کسی طرح سے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کام وہ جو حدیث ہے نا, یہ کام تم کر نہیں پاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کام مطلب یعنی آسان کیسے ہوگا زبان کی وجہ سے. اور دونوں ایکسٹریم ہے بیسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا ایگزامپل کے طور پہ. وہ کچھ لوگوں نے ایک ایکسٹریم لیا ہوا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا یس رکھو, باقی سب جان دیں. اور دوسرا ایکسٹریم بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا رکھو, اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور جو لوگ باید یہ کہتے ہیں نا ان کا لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہوتا. وہ اسپیسیفائڈ اچھا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, باقی میڈ کے ساتھ, کام والوں کے ساتھ, مالی والے کے ساتھ, کچھ لوگوں کے ساتھ اتنا. برو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ زندگی میں جو شخص بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے نا, جس کو نیچرلی فطرتاً جو عوام ہے وہ اچھا جان سکتی ہے, ٹھیک ہے, ہر اسٹینڈرڈ کے مطابق, اٹ از آلویز پارٹ آف اسلام. چاہے وہ آپ کسی بھی ریس کلچر کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھیں, اینی تھنگ دیٹ از انڈرسٹوڈ اور پرسیوڈ ایز گڈ, ایتھیکل, it will always be part of Islam, and you cannot achieve that unless you have a good relationship with
اللہ سبحانہ بالکل وتعالی۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر آپ کا یہ ریلیشن شپ نہ ہو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن یو سی گڈ ایکشنز ان سم باڈی، تو سونر اور لیٹر یہ بندہ جو ہے نا ہدایت کی طرف ضرور آتا ہے۔ یہ بھی بہت ساری ایگزامپل جو ہے نا میں ویری رائٹ، ویری ٹرو۔ میرے ذہن میں نا بھی یہی پوائنٹ آ رہا تھا کہ الحمدللہ اسلام اتنا ہولسٹک دین ہے کہ اگر بندہ کہیں نہ کہیں لیک کرتا ہے نا، فار ایگزامپل بندے کی عبادتیں اچھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اور آپ نے بتایا صرف زبان اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی خرابی رہے گی۔ دین کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے داخل ہوگے تو تمہاری زندگی بہترین ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ واز اے ینگسٹر، رسول اللہ ان کو دعا دیتے ہیں، اور کیا ہی کمال کی دعا ہے، اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس نوجوان کو حکمت سکھا دے، وزڈم سکھا دے۔ اور وزڈم کیا ہے کہ جب آپ دین کو صحیح سمجھتے ہو، جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہائرارکیز کیا ہیں، کیا کام پہلے کرنے والا ہے، کیا بعد میں کرنے والا ہے۔ بندہ مثال کے طور پہ نماز چھوڑ دے اور اس سے جو لیسٹ کام ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ یو ہیو ٹو سیٹ دا پرائیورٹیز کہ آپ نے کون سا کام پہلے کرنا ہے۔ برو میں نا اس دفعہ جو عمرے پہ تھا نا، تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے عالم دین شیخ حافظ مسعود عالم صاحب ساتھ تھے، تو ان کی میں نے نا برو پرسنالٹی میں ایک چیز نوٹس کی، اور پتہ کیا تھی؟ سبحان اللہ، یعنی علماء کا جو ہے نا، آپ ایک تو علم ہے نا، دوسرا ان کی زندگی سے بڑا سیکھتے ہو۔ اینڈ ہز لائف واز اے پرفیکٹ بیلنس بٹوین سیکلوژن، عبادات، اینڈ میٹنگ ود پیپل اینڈ ہیلپنگ دیم۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آئی واز فوکسنگ ان مائی عمرہ پرائیویٹ عبادات، اور نہیں بھی فی الحال کچھ بھی نہیں، نہ لوگوں سے ملنا ہے، نہ ٹائم گزارنا سارا۔ بٹ یو نو واٹ، ہز لائف واز اے پرفیکٹ بیلنس۔ برو جو 10 دن ہم نے اکٹھے گزارے نا، لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، ان کے بات کرنا، اوفینڈ نہ ہونا۔ کوئی ان کا ٹائم لے رہا ہے، وین ونس ہی واز ریسائٹنگ ہز اذکار، تو کوئی بندہ ان کے پاس ملا تو اس کو بالکل بھی ایسا شو نہیں کیا کہ تم میرے کیا اذکار، تم نے میرے ڈسٹرب کر دیا، نہیں۔ اینڈ سیکلوژن اور عبادات، سو پرفیکٹ بلینڈ آئی تھنک۔ شیخ یہ بھی بڑی حکمت اور حلم کا جو ہے تقاضا ہے۔ کئی لوگ نا کافی افنڈیڈ فیل کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو شخص آ رہا ہے نا، اس میں ڈیسنسی ہونی چاہیے کہ اگر بندہ ذکر اذکار کر رہا ہے، لیٹ ہم ناٹ بریک دیٹ چین کہ ابھی وہ ذکر کر رہا ہے، اور تھوڑی سی یہ ڈیسنسی میں ہی آتا ہے۔ ہاں ایکچولی یار ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی چیز اس کی لیے امتحان رکھی ہوتی ہے۔ سو فار سم پیپل اٹ وڈ بی یہ جو ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے، اٹ کین بی دیٹ، اینڈ ہماری غلطی ہے کہ ہم اسکالرس کو، علماء کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملائکہ ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں یار، علم پڑھا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ان کو، انبیاء کی وراثت ہے ان کے پاس، لیکن دے آر ایٹ دا سیم ٹائم بشر، اور ان کے ساتھ وہ ویکنیسز اٹیچڈ ہیں، اور یہ پرسیپشن ہونی چاہیے۔ اور مزاج کا فرق بھی ہوتا ہے نا، مزاج کچھ لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، کچھ نرم کے ہوتے ہیں۔ شاید پرابلی میں سمجھتا ہوں کہ جو نرم مزاج کے مالک ہیں، اور میں تو یہ سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنی نا اسٹرینتھس پہ پلے کریں، ان کو مزید اسٹرانگ بنائیں، اور ویکنیسز پہ ساتھ کام کریں، وہ آپ کے لیے فتنہ ہے، وہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ لیکن ڈو پلے آن یور اسٹرینتھس۔ فار ایگزامپل اف یو جنرلی ہیو گڈ اخلاق، اس کو نا اپنے جنت میں جانے کا باعث بنا لیں۔ اور یس، اگر آپ کا قرآن کی تلاوت ویک ہے، اس پہ ساتھ ساتھ کام لازمی کریں۔ بٹ ایک بندہ کمال کا عابد ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، ہی شوڈ پلے آن ہز اسٹرینتھ ٹو انٹر جنہ، عبادات کر کے، اینڈ یس اتنا اس کو اتنا بیئر منیمم پہ لے آئے جو دوسرے میرا فیل نہ ہو رہا ہو، اور اس کو بیسک پاس۔ یہ جو ہم نے حدیث پڑھی نا، میں تو اپنے ارد نا لوگوں میں بھی دیکھا ہے معاملات میں، اور کچھ آبزرو بھی کیا کہ زبان کا جو بیسکلی جو معاملہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر اف یو اسپیک لیس نا، آپ کم بولتے ہیں تو بہت ساری چیزوں بچ جائیں، یو نو جسٹ مطلب ایکسیسو بولنا یا زیادہ بات چیت کرنا، کبھی کبھار بندہ ویسے ہی سلپ اپ کر جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اٹس ناٹ لائک کہ وہ صحیح آیا ہوا ہے، باتوں باتوں میں پتہ نہیں چلے گا یار، شاید کسی کی غیبت کر دی، شاید کسی کو ہلکا سا مذاق کسی کو اڑا دیا، شاید کسی کو ویسے ہرٹ کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ سو یو نو اٹس جسٹ سم تھنگ ون نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ کہ یار میں نا کانشیسلی اس پہ ایفرٹ کروں کہ یار تھوڑا سا کم بولوں۔ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں۔ ہر بندہ اگر تھوڑا سا سیکلوژن میں جا کے سوچے نا اپنے بارے میں کہ میرا معاملہ میری زبان کے ساتھ کیسا ہے، وہ کہیں نہ کہیں یہ ضرور پائے گا کہ یار میری زبان نہ میری
کنٹرول میں کبھی باہر بھی ہو جاتی ہے, میرے کنٹرول میں نہیں رہتی. اور آپ دیکھیں کہ اگر بندہ کتنی سیویریٹی ہے, اگر بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, جہاد بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ تو کتنے بڑے آنر کی بات ہے. روزے رکھنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, نمازیں پڑھنا, تہجد پڑھنا, یار اللہ اکبر. لیکن اگر ہم دیکھیں نا, دس از یو نو واٹ وی تھنک کہ زبان ہی تو ہے. جیسے معاذ بن جبل سبحان اللہ معصوم نا, ان کا سوال تھا کہ یا رسول اللہ زبان پر بھی پکڑ ہوگی. کنٹراسٹ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سب سے زیادہ جو ہے نا خطرناک چیز زبان کی وجہ سے لوگ یعنی جہنم میں جا رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم پریکٹیکلی ہم سب سے زیادہ کیئر لیس بھی زبان کے بارے میں, رائٹ اور رانگ کنٹراسٹ ہے نا. ہاں, ایک چیز جتنی زیادہ سینسٹیو ہے اس کے بارے میں ہم اتنا ہی زیادہ پریکٹیکلی انسینسٹیو ہیں. سو دیکھیں پریڈکشن شاید اسی وجہ سے تھی, اسی وجہ سے کہ مطلب یہ obvious ہے کہ شاید ہم اس چیز کے بارے میں, لوگ اپنی باتوں کے بارے میں بڑے پکے ہوتے ہیں کہ نمازی پرہیزگار لوگ ہیں, بٹ وین کمز ٹو دیز تھنگس یہاں پہ ہم حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے ذہن میں بھی حدیث آ رہی تھی, میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. حدیث کی جب بھی باتیں ہوتی ہیں نا تو حدیث قدسی آر مائی فیوریٹ احادیث, بیکاز وین آئی ریڈ نا, جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے کہا. حالانکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ینطق عن الهوى, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, بٹ ورڈز ڈائریکٹلی فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دا فارم آف حدیث, ٹھیک ہے, جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وہ والی حدیث مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, اور ان میں سے بھی وہ والی حدیث جس میں قیامت کے دن کے انکاؤنٹرز, ٹھیک ہے, کہ بہت ساری انکاؤنٹرز آتے ہیں. ایک ایسے شخص کا انکاؤنٹر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ملاقات شاید کہنا چاہیے, جو دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک شخص ہے جو کہ جہنم سے نکلا آخر میں سب سے, ٹھیک ہے, اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ احادیث ہیں. سو اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور اس کے گناہ ہوں گے, بہت زیادہ گناہ ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ 99 سجلات یعنی رجسٹرز, اور ایک تو رجسٹر, جب ہم کہتے ہیں نا رجسٹر, تو ہمارے ذہن میں اپنی یہ دنیا کی کاپیز آتی ہیں, نوٹ بکس آتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے جو وہ کرامن کاتبین رکھے ہیں جو آپ کی ایک ایک چیز لکھتے ہیں, یو نو, ایک ایک عمل لکھتے ہیں. اور ایون عمل میں علماء یہ بھی کہتے ہیں ایون اف یو سے ہاں دے رائٹ دیٹ, اس حد تک وہ نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں. تو اس بندے کی جو ہے وہ اسکرولز لائے جائیں گے, اور وہ اسکرولز ایسے ہوں گے کہ ایز فار ایز یو کین سی, یعنی ان کو انرول کیا جائے گا ایک اسکرول, تو 99 رجسٹرز ہوں گے بھرے ہوئے اس کے گناہوں سے, صرف گناہوں سے, ٹھیک ہے. اور یہ ایوری اسکرول از دیٹ لانگ, یا وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہاں تک تحد نگاہ, وہ اس کے اسکرولز ہوں گے, اور یہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس میں میرے جو ہے نا گناہ لکھے. Now this is a dialogue between Allah subhanahu wa ta'ala and this man. Now Allah subhanahu wa ta'ala asks him کہ تم یہ جو دیکھ رہے ہو یہ سب چیزیں, اس میں سب گناہوں کو اکنالج کرتے ہو؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے میرے لکھنے والوں نے کوئی اس میں. He is standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. He knows there is no escape. He cannot move back. ٹھیک ہے, اس دن تو کوئی آپ کا وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں میرے فرشتوں پہ شک تو نہیں ہے کہ کہیں انہوں نے تمہیں اوپریس تو نہیں کیا کہ اس میں کوئی چیز غلط لکھ دی؟ ہوگے گا نہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے اور ایک چھوٹی سی نا پرچی لائی جائے, ٹھیک ہے. تو وہ حیران ہوگا کہ ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات, یا اللہ یہ اتنے بڑے بڑے اسکرولز اور اس کے سامنے یہ پرچی لائی گئی ہے, تو یہ اس کا کیا کمپیریزن ہے یار. تو اس پرچی پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے. یہ پوری بات لکھی ہوگی, یعنی کہ توحید لکھی ہوگی, بلیف ان اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ بڑا حیران ہوگا کہ یار اب میرا جو ہے اس یہ پرچی نے میرا کیا کر. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے, اللہ تعالیٰ پتہ ہے اس کو کیا کہیں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے. اس کی بات کا یہ جواب دیں کہ تجھ پہ آج ظلم نہیں کیا جائے. نہیں ایکچولی جب سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ تجھے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے اس کے بارے میں, تو کہے گا یا اللہ کیسے ڈاؤٹ ہو سکتا ہے, سبحان اللہ. تو پھر تمہیں کوئی اپنی صفائی پیش کرنی ہے, یا اللہ میں کیا ہوا تو بڑا گناہگار. اللہ تعالیٰ اس کو ریمائنڈ کروائیں گے نہیں تیری ایک چیز ہمارے پاس ہے اور تیرے پر ظلم نہیں کیا جائے گا, آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. حالانکہ وہ ہوگا کہ یار میرا کمپیریزن تو کوئی بنتا ہی نہیں,
تو خیر وہ جب پلڑے میں رکھا جائے گا اللہ اکبر, ٹھیک ہے, ان فرنٹ آف آل دی اینجلز اینڈ آل آف دا پیپل آف دنیا, آل آف دا کریشن, تو وہ اس کا جو بطاقہ ہے وہ نیچے ہو جائے گا پلڑا, اور وہ جو سارے رجسٹرز ہیں وہ اوپر چلے جائیں گا. سو دس شوز دی امپورٹنس آف توحید, یو نو. امیجن دس از اے مین جس نے ساری زندگی کیا کام کیے ہیں, گناہ کیے ہیں, اور کتنے گناہ کیے ہیں, اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس نے اسکرولز اپون اسکرولز بھر دیے, ٹھیک ہے. لیکن اب ویسے یہ کیسا بندہ ہوگا, اس کا کیا ہارٹ ہوگا ویسے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنا چاہا بھی ہے, اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیس بنایا ہے, اس کی توحید. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی شخص نے یہ زندگی میں کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی ظاہری بات ہے کنڈیشنز ہیں, ٹھیک ہے. اقرار باللسان ہے, پھر آپ کا وہ قلب کے ساتھ بھی تصدیق ہوتی ہے, تصدیق بالقلب. تو اٹس ناٹ دیٹ کہ ایک بندے نے کہہ دیا, اس بندے کا کیسا یقین ہوگا. جب میں یہ سنتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ حدیث بھی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہ شخص تھا جو کہ شراب پیا کرتا تھا بہت زیادہ, ٹھیک ہے, تو بار بار اس کو کوڑے مارے جاتے تھے. تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کچھ کہا یا ہنسے, آئی ڈونٹ نو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ایسی بات نہ کرو, ہی لوز اللہ اینڈ ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. سو پتہ نہیں کیسی زندگی اس شخص نے گزاری ہے. اس کا یعنی اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہو, ججمنٹل بن جاتے ہو, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر وہی بات آتی ہے نا کہ وہ جو ہم نے حسد اور غصہ, کسی کے بارے میں نیگیٹو وائبز رکھنا, تو وہ پھر جو دل ہے اس میں شکر کا مادہ جو ہے نا وہ نہیں پایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک بطاقہ کو, اس حدیث بطاقہ جیسے آپ نے کہا, ایک پرچی کی وجہ سے جنت میں ڈال دیا. اینڈ وہ اصل میں نا لوگ کہتے ہیں اچھا پھر تو میں بھی کہہ دوں گا لا الہ الا اللہ, میں بھی. اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس نے کس ٹائم میں, کس مشکل کے ساتھ, کس ریٹیلیشن میں, اور کس اخلاص میں اصل جو ہے نا یہ کہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ, یا شاید کس سینیریو میں کہا ہوگا جہاں پہ اس کے لیے کہنا بہت اصل جو چیز ہے نا, جو ہم احادیث پڑھتے ہیں, وہ جو ایک زانی عورت نے کتے کو پانی پلایا, اس کو معاف کر دیا گیا, اس کی ڈیٹیلز ہیں حدیث کی کہ اٹ واز ریئلی ٹف فار ہر کہ وہ اس کتے کو پانی پلائے. شی وینٹ آل دا وے آؤٹ آف دا وے ٹو دیٹ ویل, نیچے گھسی ہوگی, اس کو علماء کی شرح میں بیان کرتے ہیں, اور پھر چڑھی ہوگی اوپر, اور اس نے منہ میں جوتا پکڑا اور پانی اس جوتے میں ڈالا, صرف اللہ کی, there was nobody to see her. ہاں, اس ایکشن کے پیچھے ایک نیت چھپی ہوئی ہے جس کو ڈسکور کرنا ضروری ہے, رائٹ. اخلاص, یہ تو اخلاص جو ہے نا, آئی تھنک دیٹ از دا کی ان دس اسٹیٹ ایز ویل. اینڈ اس کا جو ایک کس ڈیفیکلٹ ٹائم میں کتنا اس نے شاید آؤٹ آف دا وے جا کے یہ معاملہ کیا ہو. ایک دوسرے یہ بھی ہے کہ ایون کلمے کے مطابق جو سن رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ہم لوگ, ہمارے لیے اس کی لیسن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹرائی اینڈ لیو آور لائفز اکارڈنگ ٹو دس کلمہ. کہ اس کا یہ مطلب یہ کہہ کر پھر بس 99 سروس بھرنا شروع کر دیں. ہاں, یہ کانشیس چیز نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے یار یہ ایسا بندہ ہو جو کہ بہت شدید محبت کرنے والا ہو, جو کہ ہوگا اور کلمے کو سمجھنے والا ہوگا, اور کوشش کرتا ہوگا. شرک بھی نہیں کیا ہوگا, شاید شرک بھی نہیں کیا ہوگا, سارے گناہ ڈیفینیٹلی نہیں کیا ہوگا, کیونکہ وہ صرف کہنا جو ہے نا, اس نے باقی تمام گناہ کیے ہوں گے, شرک نہیں کیا ہوگا. اور جہاں آپ سرکمسٹانسز کی بات کر رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں کس جگہ پہ اس نے کہا ہوگا, اس سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ جیسے قیامت کے بہت قریب ایسے لوگ آئیں گے نا جو اسلام کے بارے میں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوگا بلو, وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے بڑوں سے صرف یہ کلمہ سنا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. They would know nothing else about it. Yes. اور آئی تھنک جو ایک حدیث ہے بڑی پروفاؤنڈ ہے, آپ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. یار اتنی کمال کی حدیث ہے, چھوٹی پروسائز. تو میں سمجھتا ہوں کہ توحید کے بارے میں نا بہت زیادہ جو بھی سن رہے ہیں آج ہمیں, جتنے بھی یعنی لوگ سن رہے ہیں, پلیز اسٹارٹ ریڈنگ اباؤٹ توحید, توحید کیسی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں رہیں کہیں آپ کسی قسم کے شرک میں تو نہیں پڑے, چاہے وہ تعویذ کا لٹکانا ہے یا لوگوں سے مدد کا مانگنا ہے اور کسی پیر صاحب کو اولاد کا. پلیز دیکھیں, ایکچولی نا ایمان والے کبھی کمپلیسنٹ نہیں ہوتے. کہ جو اہل کتاب ہے نا, یہود و نصارہ وہ یہی کہتے تھے کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, کہ اچھا اگر ہم جہنم چلے بھی گئے تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے, اگر ہم نے ایونچولی جنت میں جانا. تو یہ اٹ سیلف جو مائنڈ سیٹ ہے بڑا ڈینجرس مائنڈ سیٹ ہے. آئی مین واٹ ڈو یو نو اباؤٹ جہنم ان فرسٹ پلیس؟
یعنی جیسے وہ ایک فیمس ایونجلسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیل فائر از نو جوک، مذاق کی بات نہیں ہے یہ. اور حدیث قدسی کی جب آپ نے بات کی ہے نا، ون آف دا بینیفٹس آف ریڈنگ حدیث قدسی از کہ آپ کو نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، رائٹ. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، احادیث قدسی پڑھ کے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاؤ گریٹ ہی از، الحمد للہ ان کی آنر ہاؤ میگنیفیسنٹ ہی از. اور کئی لوگ نا تھوڑا سا یہ بھی پریشان ہوتے ہیں برو کہ اف اللہ از سو مرسیفل دین وائی ڈیڈ ہی کریٹ ہیل فائر ان فرسٹ پلیس. یہ ایک کنفیوژن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جنرلی جب ہم کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں کی اپنی پولیس ہے، وہاں کے اپنا کورٹ سسٹم ہے، وہاں کی جیلز ہیں، وہاں پہ لوگوں کو لٹکایا بھی جاتا ہے، ان کو ڈیتھ پینلٹی بھی دی جاتی ہے. نو ون سیز کہ جی یہ عجیب ملک ہے، یہ تو جیل میں بھی ڈالتے ہیں، ہینڈ کفس بھی پہناتے ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی کچھ جو ہے اذیت دیتے ہوں. ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں، مجھے وہاں پہ ٹریفک پولیس گائے نظر آتا ہے تو وہ میری سیفٹی کے لیے. اگر میں ریش ڈرائیونگ کرتا ہوں اور میری وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تب یہ مجھے پکڑے گا، اور اس کا حق بنتا ہے کیونکہ میں لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں. Nobody says that کہ جی اچھا مجھے وہ پولیس والا نظر آ رہا ہے، اسی وقت ہی کسی ہائر منسٹری میں کال کر کے یار پولیس والا کیوں یہاں پہ کھڑا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جنرلی آپ اگر کسی سگنل میں جاتے ہو اور آپ وہاں پہ ریڈ سگنل دیکھ کے وہاں پہ اسٹاپ کر لیتے ہیں بیکاز یو آر گڈ سٹیزن. لیکن کچھ ایسے شریر لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اچھا ریڈ ہے کوئی بھی نہیں، چلو چلتے ہیں. آپ بڑا ہنسے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ یاد آ گئے آپ ساتھ بیٹھے نا، پیسنجر سیٹ پہ آپ بیٹھے تھے نا، یہ خود ڈرائیو کرتے تھے گاڑیاں بھی، اور یہ کر رہے ہوتے. تو اچھا ان شریر لوگوں کو پکڑنے کے لیے ہم ساتھ یہاں پہ نا پوڈ کاسٹ میں آپ کا وہ کلپ ڈال دیں گے، وہ جو آپ نے ریپٹر پہ ڈرفٹیں مار رہے ہیں. اللہ وہ ڈالے یار، Nobody is going to believe that واللہ bro. بارش میں F10 میں میں گزر رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے، یہ پچھلے سال کی بات ہے برو. گاڑیاں رک رہی ہیں اور آگے ابو ساتھ بارش ہو رہی ہے برو، اور سلپری ہے روڈ، اور برو ڈرفٹیں لگی ہیں bro. This is a part of Abu Sal. People don't know man. برو بینڈینا پہنا ہوا تھا بھائی نے، یاد تک یہ چھپا ہوا تھا. ابو وحش bro. یار اس کو کٹ کریں یار. میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی برو، پتہ نہیں کہا ہے. وہ میں جو ہراسا تھا نا شریر لگا ہوا ہے، میں اس لیے آتا تھا کہ یا اللہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے. اللہ. اور سروائیول موڈ بھی جو ہے نا کبھی کبھی کچھ لوگ آن ہو اچھا جی، کچھ شریر لوگ جو چاہتے ہیں پلیز کنٹینیو. بیسیکلی لا ان کو پکڑتا ہے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھا کہ لاس ہو رہا ہوں اور بندہ ڈرفٹ آپ جگا دیں ان کو کیفین پلا کے ان کو کھا دیں، لو جاگ جائے گا. کافی کے بینیفٹ، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم اس لیے نہیں بنائی تک کہ لوگ جہنم میں جائیں. بالکل ایسے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز میڈ جہنم کی یہ ڈیٹرنس ہے، تم نے ادھر نہیں داخل ہو، رائٹ. برے کام کرو گے، اگر جو کوالٹیز شریر لوگوں کی ہوتی، برے لوگوں کی ہوتی ہیں، تب اس میں جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، کہ میرے سارے امتی جو ہیں وہ جنت میں چل جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں. الا من ابا. جو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ تو کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی as simple as that. اور دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں اچھا اگر اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے چلو ان لوگوں کو بنایا کیوں؟ وہ جب یہ بتائیں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہم بناتے ہیں، میڈیکل انسٹیٹیوشن ہیں، انجینئرنگ کے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہی واز دا فاؤنڈر آف دیٹ انسٹیٹیوشن، جب کہ ان کو پتہ ہے کہ دیر ول بی سم اسٹوڈنٹس ول فیل، انیویٹیبل ہے. وی نیور بلیم دا ون ہو از میکنگ دا انسٹیٹیوشن، وی بلیم دا ونز ہو آر فیلنگ بیسکلی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے مینز رکھ دیے ہیں کہ ہم کسی طرح پار ہو جائیں. ہم ایک نیکی کرتے ہیں، وہ کتنی نیکی؟ کم از کم 10 نیکی اور زیادہ سے زیادہ وہ بھی نیکی تو تھی نا بتاقا والی، یہ ایک نیکی تھی، ایک نیکی تھی، وہ جنت میں جانے کا باعث بن گئی. اللہ اکبر. اور ساتھ میں اگر کوئی شخص گناہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں ہے تو نیکی کا اس کو اجر ملتا ہے. جب وہ سن کرتا ہے، سن کا ارادہ کرتا ہے، سن کا ارادہ کرتا ہے تو سن نہیں جاتا. وہ ان فیکٹ سن کرنے کے بعد بھی لکھا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد 6 ساعت یعنی آتا ہے. اور وہ ساعت کتنے ہیں
सुभान अल्लाह कि अगर मेरा बंदा पलट के आ जाए ना तो लिखा भी नहीं जाए उस इतना यार रहमान है। अल्लाह अकबर। ब्रो ये- अगर फिर भी कोई इंसान जाता है ना ही इज टू बी ब्लेम वर्दी। और बोले कुरान हम पढ़ते हैं तरावी में जो पढ़ रहे हैं उसमें ये आता है कि वो इंसान खुद ही कहेगा अपने आप को ब्लेम कर रहा होगा, फिर अपने अमाल को ब्लेम करता है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अच्छा हदीस कुदसी की हम बात कर रहे हैं तो साथ ब्रो आप भी ना कोई हदीस कुदसी याद मैं चाहता हूँ कि शेयर करें जो आपकी फेवरेट। हर रोज़ कई नौजवान मुझे बताते हैं कि कैसे यूथ क्लब ने उनकी ज़िंदगी बदली, कैसे उन्हें डिप्रेशन, हराम रिलेशनशिप्स, ड्रग्स, फहाशी, दीन से बेजारी, एथेइज्म, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, इन तमाम अंधेरों से किस तरह यूथ क्लब की वीडियोस ने निकाला और किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर की तरफ आए वो सब, कैसे यूथ क्लब की वजह से उनकी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली आई। ऐसे लाखों नौजवानों तक हमारी पहुँच अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद आपकी चैरिटी, आपके सदक़ात और आपकी ज़कात से मुमकिन है। हमारी वीडियोस, पॉडकास्ट करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं और उनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने वाले हर एक शख्स और उससे आगे उसकी संवरने वाली तमाम नस्लें, सब का अजर आपके नामा माल में जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए बी पार्ट ऑफ द यूथ क्लब फैमिली एंड डोनेट नाउ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तवील हदीस है लेकिन इतने लेसन्स हैं कि बंदे की ना ज़िंदगी बदल सकती है हदीस। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मन अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालिमू। और जो पर्सनली मैं पॉन्डर कर रहा था हदीस के ऊपर, मैंने सोचा कि हमारे यहाँ होता क्या है कि जनरली ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि अगर एक के पास बहुत ज़्यादा माल आ जाए, लेट्स से अगर एक बंदा दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है, हो सकता है कि वो समझे कि यार तो सब मेरे बच्चे लगते हैं, मैं देखो मेरी सबसे बेस्ट कंपनी है, मेरे शेयर्स यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं, और वो जो एरोगेंस का एलिमेंट है ना वो आ ही जाता है, राइट। अभी तो मैंने माल की बात की, लेट्स से मिस्टर ओलंपिया होता है 2024 और एक बंदा उसमें विनर हो जाता है, फर्स्ट आ जाता है। अब ये बोस्ट करेगा कि देखो आई एम द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, और कंसेक्यूटिव अगर 4-5 सालों से वो अगर आ रहा हो तो वो बोलेगा यार आप अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई मिसाल नहीं बनती, वलिल्लाहिल मसलुल आला। चाहे आप वेल्थ की बात करें, पावर की बात करें, ब्यूटी की बात करें, आप जो भी डोमेन ले लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी परफेक्ट शेप एंड फॉर्म में, राइट। कोई से सवाल नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता, चाहे वो जो मर्जी करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर भी अपने बारे में बताते हैं कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया। वेयर एज इफ़ आई एम अ क्रिएटर ऑफ अ पर्टिकुलर कार, गाड़ी मुझे सही नहीं लगी, इसकी स्पीड कुछ मज़ेदार नहीं है, मैं उसको हो सकता है वो फेंक दूँ कि यार न्यू गाड़ी में बनाता हूँ, इसका इंजन चेंज करता हूँ, कोई मसला नहीं, बिकॉज आई एम द क्रिएटर, राइट। मैं उस गाड़ी के साथ जो चाहूँ करूँ, उसको आग लगा दूँ, जो मर्जी करूँ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीइंग द क्रिएटर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुन कर सबको बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। बट स्टिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेइंग कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया। कितने लेसन है। और फिर भी अगर ये बंदा कहे कि या अल्लाह भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि जहन्नम में क्यों डाला जाएगा, जहन्नम बनाई क्यों, उसका जो प्रेमिस है और जो उसका बेसिक है वो यही तो है कि लोग जहन्नम में ना चले जाएं बेवजह जुल्म के साथ। और ये जो लोग सवाल करते हैं कि फ़लाँ शख्स बड़ा अच्छा था, मदर टेरेसा XYZ, वो जहन्नम में क्यों ऐसे, वो रहम की बेसिस पे ही होता है ना। सुब्हानअल्लाह, हदीस में जैसे आप बता रहे हैं कि जुल्म अल्लाह ताला करता ही नहीं है, हराम है अपने ऊपर। हालांकि हमें जितना बाकी ऐसे लोगों का एहसास है, अल्लाह को वो ज़्यादा प्यारे हैं एज ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की मखलूक है यार, हम इतना को प्यार कर लेंगे किसी से। अल्लाह ताला तो इंसानों से बढ़ के इंसानों से आप ये भी सोचें ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 100 लेवल्स हैं रहमत के। सिर्फ 1% इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, और इसी की वजह से हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, भाई से प्यार मोहब्बत करता है, इवन के जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज 1% ओनली। जितनी रहमत और मसीह दुनिया अब ये आई एम अज्यूमिंग, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, कि अल्लाह ताला को पसंद होगा कि उसके बंदे जहन्नम में जाएंगे? नेवर, हाशा लिल्लाह। इसीलिए इसी हदीस में एंड में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना
کہ اگر کسی کا رزلٹ اس دن خراب آ گیا نا فلا یلومن الا نفسا, وہ اپنے آپ کو ملامت کرے, بیکاز آئی ہیڈ گیون یو sufficient time to rectify your affairs but you were the one who were heedless. تم جو ہے بس اپنی عیاشیوں میں منمانی میں تم جو ہے پھرتے رہے. وہ لا الہ الا اللہ کا فیکٹر کہاں تھا تمہاری زندگی؟ حالانکہ اللہ نے یہ مغفرت کا چینل بھی ساری زندگی کھولے رکھا. تو نے غلط کیا بھی تو پلٹا کتنی بار. صرف اپنے اوپر حرام نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالِمُوا. اے میرے بندو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو, مجھے ظلم کرنا پسند نہیں ہے, تم میرے بندے بن جاؤ اور ظلم نہ کرنا ایک دوسرے کے اوپر. اور the moment you start reading this hadith and you start unpacking this hadith, you are in a state of awe. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم. کبھی کبھار بندہ جب پڑھ لکھ جاتا ہے نا, I would want کہ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں پھر آپ بتائیں تاکہ آڈینس کو سمجھ آتی رہے. اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ بھٹکے ہوئے سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں. تم نے کرنا کیا ہے؟ فاستہدونی, مجھ سے ہدایت مانگو. I am the one who will rectify your affairs. میں سب لوگ آتے ہیں, سب, اس میں انبیاء بھی, سب ہے شیخ, اس میں اولیاء بھی, اس میں صحابہ بھی. اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہ دیتا تو اور ہم تک ہر کوئی ہدانی ربی, یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے. یہاں سے نا بندے کی میٹ ٹوٹ جاتی ہے. بندہ کہے کہ جی میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں, الازہر سے پڑھ کے آیا ہوں, میں بڑا نالجبل ہوں. اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دی, مجھے ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر میں آج نماز پڑھتا ہوں 5 times a day, میری کوئی بہادری نہیں ہے, بابا نہیں ہے. یہ تو سیلف میڈ کی ڈسٹرکشن ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر؟ جو الہادی, جو اس کا نام ہے نا الہادی, ایکچولی اس حدیث میں یو نو وین آئی پونڈر, مجھے یہ احساس ہوتا ہے بار بار کہ دا مور یو نو اباؤٹ اللہ دا مور یو نو اباؤٹ یور سیلف. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان تو عظیم ہے ہی, جیسے وہ اور جو ہے نا آپ کی نگاہ میں, آپ کے مائنڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے, آپ اتنے ہی نیچے دب جاتے ہو. دا ریزن وائی آج کل کا مسلمان جو ہے نا وہ اسلام پہ اس طرح سے نہیں چل پاتا, ون آف دا مین ریزن اس کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. یو نو اب دیکھیں کتنے لیسنز ہیں. کبھی کبھار ہوتا کیا, اینڈ آئی وینٹ تھرو اٹ, کہ جب نیا نیا بندہ دین پہ چلنا شروع ہوتا ہے نا, بندے کے اندر نا ایک قسم کی ایروگنس کس سینس میں آتی ہے, یار وہ میرا دوست ہے نا, استغفر اللہ, اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے, دیکھو یہ نماز بھی نہیں پڑھتا, یہ شرابی کبابی, یار یہ تو ہے ہی فضول آدمی. آئی مین ہو آر یو ٹو جج؟ تمہیں ہدایت کس نے دی ان فرسٹ پلیس؟ جسٹ فیو ڈیز بیک یو آر دا سیم پرسن. تو رادر دین تھینکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تم اس کو قرض کر رہے ہو. ایک اور جو خطرناک پارٹ نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد بھی تو لے سکتا ہے. یو نو اللہ تعالیٰ جو خطبہ ہے, جو جمعے کا بھی خطبہ ہوتا ہے, اس میں یہ بتاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو پھر کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ جس کو مس گائیڈ کر دے اس کو کوئی پھر ہدایت بھی نہیں لا سکتا. تو مجھے تو واللہ یہ سن کے نا دوسرا ڈر یہ بھی لگ رہا تھا کہ جس کو ہدایت ملی اور وہ تھوڑا سا بھی اس پہ تکبر ہو رہا ہے نا کہ یار میں اب بڑا کوئی یو نو عالم فاضل بن گیا اور بڑا کوئی نیک آدمی, یو ڈونٹ نو کہ تمہارا اینڈ کیا ہوگا. شیخ تبھی تو علماء اللہ ڈرتے تھے. علماء آپ کو پتہ ہے, ایک سلف کے بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ, ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, تقریباً وہ 80s میں تھے, اور ہی واز فیمس کہ اپنی ورشپ میں, عبادت میں, چیریٹی میں سب کچھ ایپک ماشاء اللہ. ان کے بارے میں لوگوں نے ریکارڈ کیا وین ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی, اللہ تعالیٰ جو ہے نا کو پکارتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ میں نے جتنی عبادت کی ہے ساری زندگی, جتنے میں نے سجدے کیے ہیں, چیریٹی کی ہے, روزے رکھے ہیں, یا اللہ اس دن کے لیے کیے کہ آج میں بچ جاؤں, آج ایسا نہ ہو کہ میں مرنے والا ہوں لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکوں. تو بندہ اینڈ تک ڈرتا رہے, خوف رہے کہ اے اللہ مجھے پھیر نہ دے. حدیث میں آتا ہے یار اپنی ہدایت پہ زیادہ تھوڑا سا نا, مجھے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص اپنے بھائی کو دعوت دیتا ہے اور وہ پکارتا رہتا ہے, بلاتا رہتا ہے کہ پلٹ جا دین طرف آ جا, وہ نہیں اس کی دعوت قبول کر رہا ہوتا, حتیٰ کہ ایک دن میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ وہ اس کو کسی گناہ میں دیکھ لیتا ہے اور اسے قسم کھاتا ہے کہ واللہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. یعنی ہی از تھنکنگ آف ہمسیلف کہ میں ہدایت یافتہ ہوں, اور یہ بندہ اتنے سالوں کی دعوت کے بعد بھی ابھی تک نہیں پلٹ رہا,
تو پھر ایسے بندے کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو موت دیتے ہیں اور کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من یتعلی علیہ، کس نے میرے نام کی قسم کھائی اور میری رحمت کو نہیں کون مجھ سے یعنی اعلیٰ ہونا چاہ رہا ہے جو میرے بہاف پہ فیصلے کرے گا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو شخص ہے جو بڑا دعوت دینا تھا، داعی بنا پھرا تھا، اس کو کہیں گے میں اس کو اپنی رحمت سے جنت میں ڈال رہا ہوں اور تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں. تو شو نیور ایور سے کہ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ جو ذکر کرتا یا مقلب سب کہ یار یہ دلوں کو پھیرنے والے اس پہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، مطلب اتنا ہی نہیں کر رہا. اور وہ شاید اس کا مطلب ہمارے لیے تھا نا کہ بھائی یہ ہم نے کرنی ہے، بیکاز وی شوڈ نیور بی کانفیڈنس تو دور کی بات، انفیکٹ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا فکر مند ہونا چاہیے کہ یار میرا ایمان اور جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت جو مجھے وہ دی ہے ہدایت یہ کہیں نکل نہ جائے. ریسنٹلی میں نے ایک اسٹوری سنی یار، اس میں نا ایک بزنس مین تھا، اس کی بیٹی کے پاس ایک انجینئر رشتہ لینے کے لیے آیا اور انجینئر سیلریڈ تھا کمپنی کا. تو اس نے نا صرف نہ نہیں کیا بلکہ اس کو بہت ذلیل کر دیا. تو کون ہے؟ تیری اوقات ہے کہ تو میری بیٹی شادی کرے گا؟ اپنی سیلری دیکھ اور میری نوکر کی سیلری دیکھ. ذلیل کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر کے بھیج دیا. سبحان اللہ یار، اس کنٹری نے نا اپنے کچھ لاز چینج کیے جس کی وجہ سے اس کا بزنس بالکل ٹھپ ہو گیا، اینڈ ہی واز بینکرپٹ. اور اب یہ شخص حقیر ہو چکا تھا اور وہ انجینئر جو تھا نا، اینڈ ہی ٹولڈ اے پرسن کہ یار آپ اس انجینئر سے کہہ دو میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیں. And alhamdulillah that engineer came to him. He was man enough. It's a true story. It's a true story man. اور اسے بیٹی کا رشتہ مانگا and he gave it to her. اور اس انجینئر نے اس فادر ان لاء کو پھر اپنے انڈر امپلائی بھی لیا. اس نے کوئی بڑی کمپنی بنا لی تھی شاید یا کوئی بڑا سینئر ہو گیا. یعنی he hired him کیونکہ وہ بینکرپٹ تھا. تو we should never ever rely on our ہدایت اور money or anything else. حدیث میں آگے یہی تو آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ایٹ، یعنی تم سب بھکاری ہو، فقیر ہو، سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں. اب آپ اندازہ کریں the day we were born، بلکہ پیدا ہونے سے بھی پہلے when we were in our mother's womb، ہمیں کون رزق دے رہا تھا؟ آج تک ہم جو افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، اسنیکس، اٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ who is providing us. اب جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو اس بندے کی جو بات کی ہے کہ جی میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، I'm a self-made man، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. Who are you؟ It's very prevalent by the way, you know this concept کہ میں نے ساری زندگی بہت محنت کی ہے، میں نے یہ کیا اس ایج کے حصے میں، and now today I am getting this and this because of my hard work. اچھا there are many people who would be smarter than Steve Jobs، Jeff Bezos، لیکن وہ آج گلیوں میں پھر رہے ہیں. ہاں ایسے ہی رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کس کو کتنا مال ملنا ہے اور کون جو ہے جھوپڑی میں رہے گا، کون محل میں رہے گا. کیونکہ لوگ جو ہے نا کسی اسٹیج پہ پہنچ کے نا اپنی جو لائف کی اسٹرگل یا ہارڈ ورک ہے نا وہ ایز ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یو شوڈ ڈو دس، یو شوڈ ڈو دیٹ. حالانکہ اگر آپ گرینڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں نا ہزاروں لوگ ہیں جو اسی فارمولا پہ کام کر رہے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ چند لوگ صرف اوپر جا رہے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے جو آپ بتائیں. پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو چلا رہے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کس کو مال دینا ہے کس کو نہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ مزید اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عباد کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو you all are naked, you don't have clothes to wear. تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا عطا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو آج کپڑے پہنے ہوئے جتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ نے کپڑا پرووائڈ کیا ان کو. تو میں کہاں سے آگے جی یہ میرا پسند کیا ہوا برانڈ ہے، یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. Where are you? And when people would be raised on the day of Qiyamah naked, it's a sign کہ بھائی تو یہ تیری اوریجنلٹی ہے. اگر آپ دنیا میں آتے ہو وداؤٹ کلوتھس اور آپ اٹھائے بھی جاؤ گے وداؤٹ کلوتھس، مطلب بڑے بڑے لوگ، مطلب تھنک اباؤٹ بڑے لوگ. اچھا ڈفرینٹ برانڈس کی اگر بات کر لیں، بڑے سے بڑا بھی مالدار ہو جو اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت جب آئے گا ایک ہی برانڈ ہوگا، وائٹ کلوتھ ہوگا. سبحان اللہ، فقیر کا بھی وہی ہے، امیر کا بھی وہی. لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا.
تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ یا اخی یا عبادی انکم لن تفعونی فتنفعنی، کہ اے میرے بندو تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو بھی تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تم مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتے؟ تم مجھے کوئی ادھار دینا چاہتے ہو یا تم میری زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہو؟ I don't need you in first place. اور تم مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے. الحمدللہ ثم الحمدللہ brothers, we are so blessed کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اگر ابھی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکے, then what is the difference between a human and an animal? ہمیں اپنے رب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے اسٹرانگ ہیں, القوی العزیز, کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں, اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من الملک شیئا, کہ اے میرے بندو تمہارے پہلے شخص سے لے کے آخری انسان تک تمام لوگ اس دل کی مانند ہو جائیں جو سب سے زیادہ فاسق ہے, فاجر ہے, برا ہے. لیٹس سے سب کے دل فرعون جیسے بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ویسا ہو بھی جائے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں. اگر تم سب کے سب گناہ کرنے لگ پڑو تو میرا کیا بگاڑ؟ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے, تم اپنی آخرت بگاڑ رہے. اور اگر تم سب کے سب سے بہترین دل کی مانند ہو جاؤ, امیجن کریں کہ سب کے دل ابراہیم علیہ السلام جیسے ہو گئے, قلب سلیم جیسے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے جیسے ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ یعنی الغنی ہے, he doesn't need us. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ الغنی ہے اور تم سب کے سب فقیر. اور اب دیکھیں it's getting interesting. بندہ دوسرے کے پاس تب جاتا ہے جب بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بندہ نا میرے کام آ جائے گا, یہ بندہ میری جاب لگوا سکتا ہے, یہ بندہ مجھے ادھار دے گا تو میری نا بگڑی ہوئی بن جائے گی. لیکن جب بندے کو یہ پتہ ہونا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فأعطیت کل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. کہ اے میرے بندو, اللہ اکبر, یا قیام کریں گے سبحان اللہ, کہ اے میرے بندو تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سارے جمع ہو جاؤ ایک میدان میں, اور ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق, اپنے انٹلیکٹ کے مطابق مجھ سے مانگنا شروع کر دو. اے اللہ مجھے لندن پورا مجھے دے دے, لندن کی جتنی بھی پراپرٹی. ایک بندہ کہے کہ اسلام آباد میرا ہو جائے, ایک بندہ کہے کہ یو ایس میرا ہو جائے. اب اے اللہ یہ جتنے بھی ہائی رائز ماؤنٹینز ہیں سب سونے کے بنا دے اور میں ان کا مالک ہو جاؤں. تم اپنی ایبیلٹیز کے مطابق مجھ سے مانگنے لگ جاؤ, اور بیک وقت سب مانگنا شروع کر دیں. ہر مخلوق کی ہر جنریشن اپنی اپنی زبان, انسانوں میں سے جنات میں سے, اور ایک ہی وقت میں سب کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق عطا کر دوں, اور میرے خزانوں میں صرف اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی نیڈل کو اوشن کے اندر ڈپ کرنے سے جتنا پانی باہر آتا ہے نیڈل لے کے آتی ہے اتنی کمی ہوگی. اور یہ بھی مثال کے طور پر, is there any comparison between the droplets which the needle has and the whole ocean? No comparison, شیخ. اور بات کیا ہو رہی ہے کہ ان ڈراپلٹس میں وہ ہے کہ جو لوگوں نے مانگا ہے. اور علماء کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بھی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. وللہ المثل الاعلی. This is Allah, شیخ. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. ہے میرے بندو, تمہیں میں پہلے سے ہی خبردار کر رہا ہوں کہ
قیامت کے دن یہ تمہارے اعمال ہی ہوں گے جن سے تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا، تمہارے اوپر ظلم بھی کیا جائے گا۔ دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ جی کسی کے اوپر بلیم کر دیا، اس کو جیل میں ڈال دیا، کسی اور کو لٹکا دیا، نہیں، وہاں پہ عدل کیا جائے گا۔ تو جس کو اس دن رپورٹ کارڈ بالکل ٹھیک ملا، اس وقت بھی فلیحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، کیونکہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکو گے۔ جب رسول اللہ یہ بتا رہے تھے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں صحابہ میں بھی، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے تب تک میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں آپ کی باتوں سے نا مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ ایسا رب ہو جو اتنا زیادہ غنی ہے، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اتنا خود مختار ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہی احسان بہت زیادہ نہیں ہے دیٹ وی ایون ایگزسٹ اینڈ ہی از ٹاکنگ ٹو اس اینڈ ہی از گیونگ اس اپرچونیٹیز۔ یار اس کے بعد نا مجھے وہ بات یاد ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھی ڈسکرپشن مل رہی ہے نا، ایک گرینڈیور، ایک او والی نا، اس کے بعد جو بندہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم لے گا تو میں اس کی طرف 10 لوں گا، یہ میری طرف چل کر آئے گا تو یار یہ نا یہ دونوں سائڈس کو نا مطلب گراسپ کرنا نا ہماری اس لمیٹڈ عقل کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اٹس جسٹ لائک مجھے اس کے بعد سننے میں لگ رہا ہے کہ یار بھائی بلائنڈلی نا بس اللہ کا حکم ہی جا رہا ہے، ٹھک پہ ٹھک جو کہ بس مانی جاؤ، کیونکہ اسٹاپ یوزنگ دس برین آف یورس کہ میں کوئی اپنی سائنس ماروں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی گرینڈیوسٹی ہے نا جو ابھی ہم نے تھوڑی سی جاننے کی کوشش کی، ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کے پاس ہر صفت جو ہے نا وہ اس کی پرفیکشن میں ہے، اس کی ہر کی اپنی اپنی وہ ہے، ہیوملٹی بھی ہے، ہر صفت جو ہے وہ، جیسے مثال کے طور یہ دو ایکسٹریمز ہیں نا برو، ایک اتنا بڑا شخص جو ہوگا وہ اتنے لیول کا کام نہیں کرے گا، بٹ اف یو سی رب تعالیٰ، ٹھیک ہے، وہ اس لیول پہ ہو کے وہ ایک بندے کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ بن رہے ہیں، اس کا پاؤں بن رہے ہیں، تو یہ آپ کو کنٹراسٹ بڑا عجیب سا لگتا ہے، اور یہ ایک صرف جو ہے نا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سوٹیڈ ہے، اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان ایسا ہو بھی نہیں سکتا، اور نہ انسان کی سوچ یہاں تک جا بھی نہیں سکتا۔ ہاں، اٹس ناٹ لاجیکل، اٹس بیونڈ یور امیجنیشن اینڈ اسکوپ۔ We thank people because of what they do to us. Lekin we don't thank Allah subhanahu wa ta'ala just because He gave us life and breathing and everything. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for being our Rabb, for who Allah Ta'ala for is. who Allah ta'ala is. SubhanAllah yaar. اسی لیے یو نو آن دا ڈے آف قیامہ جنت والے جنت میں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جب سب کچھ ان کو دے دے گا تو اس ساری چیزوں سے بڑی، ساری چاہتوں سے بڑی، امیجن we're talking about جنت، something that you cannot even imagine، ٹھیک ہے، سب کچھ مل گیا لوگوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں ان سب سے بھی زیادہ آج تمہیں چیز نہ ایک دوں، ٹھیک ہے، تو جنتی جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ تو نے ہمیں سب کچھ تو دے دیا، اب اس سے زیادہ ہمیں تو کیا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد میں تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اینڈ دین ہی وڈ لفٹ دا ویل، سو یو وڈ بی فرسٹ ہینڈ سیئنگ یور رب، the face of Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب. So اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ایکسپیرینس کو نا اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں سے آگے رکھا. This is at the very end. This is the pinnacle. Even Allah کی رضا is a better gift than Jannah itself. بالکل. اور ایون جب رب العالمین کہیں گے نا یا اہل الجنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برو سب مل کے کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، جو ہم نماز کی بات کہتے ہیں. برو ہم جب یہ نماز کے بعد پڑھے نا ہم وہ مومنٹس محسوس کراتے ہیں، اللہم انت السلام، یار تو بھی سلامتی ہے یار. what would the experience of a جنتی you know? اللہ اکبر، unimaginable یار. اسی لیے تو آتا ہے نا کہ اگر موت ہوتی تو جنتی جنت کو دیکھ کے وہاں کی نعمتیں دیکھ کے فوت ہو جاتے ہیں. برو یہ دل بھی نہیں ہوں گے جس سے، کیونکہ we cannot embrace the نور of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. موسیٰ نہیں کر سکے یار علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اگر پہاڑ میرے سامنے رک سکتا ہے تو when in this life we are designed کہ اللہ کو دیکھ سکیں. یہ جنت میں اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ دل دیں گے، ڈفرینٹ جسم دیں گے کہ جو اللہ کے اس نور کو اللہ کی پرمیشن سے گراسپ کر سکیں گے اور اس کو دیکھ سکیں گے. ویسے آپ بھی نا کچھ شیئر کریں انشاءاللہ. یار ویسے اگین there were many حدیث جس میں سے آپ ایک پورشن میں نے مینشن بھی کیا آپ نے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کان. وہ بھی حدیث میری ون آف مائی فیوریٹس ہے، وہ لمبی حدیث ہے.
لیکن آج میں آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دس کہ میں کون سی حدیث آپ سے شیئر کروں جو میری فیوریٹ ہے. یہ وہ حدیث ہے یار سبحان اللہ جس میں نا محدثین کا اجماع ہے کہ دس از ون آف دا موسٹ کمپریہنسو حدیث اباؤٹ اسلام. بلکہ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہی کافی ہوتی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اور انکلوڈس ایوری تھنگ سبحان اللہ. صحیح. اور وہ حدیث کے نریٹر بھی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور سبحان اللہ یہ حدیث یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے the best of angels to the best of prophets to the one of the best of masajid and to the one of the best of people صحابہ ان کے لیے بھیجی. and he asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the best of questions. اور وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ عمر بن خطاب نریٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک دن مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص داخل ہوا اور اس کا جو اس کے کپڑے تھے they were pure white, there was no wrinkles, no crease on it. اور ان کا جو یعنی داڑھی تھی it was black. شیخ ہم امیجننگ کہ اگر ہم وہاں بیٹھے ہوتے تو ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ I mean who is this guy. یار اللہ اکبر, can you imagine the how lucky the Sahaba were یار, seeing Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and seeing an angel. سبحان اللہ. اچھا وہ انسان کی فارم میں آئے اور کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے بہت وائٹ تھے اور ان کی داڑھی شدید سواد شعر بہت گھنی اور بلیک تھی. ٹھیک ہے, ان کے چہرے کے جو سر کے بعد کو مختلف اور روایت بھی اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا السلام علیکم یا محمد, سلام کیا اور پرمیشن لی کہ میں کیا قریب آ جاؤں. آپ نے کہا جی آ جائیں. اور پھر کہا کہ کہنا ہے کم کلوزر, آپ نے کہا آ جائیں. کہنا ہے کم کلوزر, آپ نے کہا آ جائیں. حتیٰ کہ صحابہ نے ان کے لیے جگہ بنائی اینڈ ہی کیم اینڈ سیٹ ان فرنٹ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح بیٹھے کہ اپنے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنوں سے ان کے ٹچ ہو رہے تھے. اور پھر ان شخص نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ تم شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اللہ کے نبی ہوں, یعنی توحید اور نبی کی رسالت, اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, روزے رکھو رمضان کے, اور حج کرو من استطاع الیہ سبیلا, جو اپنے اندر جو استطاعت ہے اس کے پاس. ویسے صحابہ حیران تو ہوئے ہوں گے کہ بندہ فرینک ہو گیا ایک دم سے باہر سے آ کے, اجنبی ہے. ہاں, اور ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. I missed a portion of the حدیث. صحابہ نے کہا کہ وہ ایسا انسان تھا جو لوکل نہیں تھا, بٹ اس پہ سفر کے اثرات بھی نہیں تھے, اور اس کا اتنا یعنی پیورٹی کے ساتھ آیا. اینڈ سبحان اللہ, ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ صحابہ اسٹارٹ لوکنگ ایچ ادر کہ یہ کون اس کو جانتا ہے یا کون کہے گا کہ یار میرا مہمان ہے یہ, بٹ nobody said that. So they were surprised at a person entering not from Medina, بٹ اس پہ سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں اور سفید کپڑے اور کالے بال ہیں. اینڈ سبحان اللہ یار, کچھ اور روایت بھی اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے جس کو میں لفظ پڑھ رہا ہوں. اگر ہم ڈفرینٹ کو جمع کریں صحابہ کہتے ہیں کہ his face was one of the most brightest of faces. اچھا, خوبصورت ان کا چہرہ تھا. جبریل علیہ السلام جب بھی ہیومن فارم میں آتے تھے نا تو وہ سب سے بیسٹ ہیومن فارم لیتے تھے. رجل سویہ. ہاں ایسے یا میں نے سنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تو نہیں دحیہ قلبی کی فارم میں یوزلی آتے تھے. صحابی تھے دحیہ قلبی جو ہی واز یوسف آف بنو قلب قبیلہ, ٹھیک ہے, لیکن اس حدیث میں وہ دحیہ قلبی کی فارم میں نہیں آئے, اس لیے تو صحابہ حیران و پریشان تھے کہ یہ کون شخص آیا. اینڈ ناؤ سبحان اللہ انہوں نے سوال پوچھا اسلام کیا ہے, تو اللہ کے نبی نے 5 ارکان بتائے اسلام کے. اور پھر وہ شخص کہتا ہے صدقت, یو اسپوک دا ٹروتھ. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے, عجیب انسان ہے کہ سوال بھی کر رہا ہے اور پھر اس کو کہہ رہا ہے اکنالج بھی کر رہا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا. امیجن آئی کم ٹو شیخ یہ اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے, شیخ یہ آپ نے صحیح کہا ہے. You know, this never happens. اور یہ اگینسٹ دا یعنی اس طرح سے. تو انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہ ایمان, اللہ کے ملائکہ پہ ایمان, اللہ کے رسولوں پہ ایمان, اللہ کتابوں پہ ایمان, قیامت کے دن پہ ایمان, اور تقدیر پہ ایمان, اس کے خیر اور شر پہ. تو پھر کہتے ہیں صدقت, آپ نے سچ کہا. اور پھر کیونکہ اسلام کے 5 بتائے اور ایمان کے 6 ارکان بتائے. اور پھر سوال کہتے ہیں کہ
احسان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم رب کی عبادت اس طرح کر رہے ہو کہ وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ صدقت، آپ نے سچ کہا. اور پھر کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. اچھا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صرف خاموش ہو کر اپنا چہرہ نیچے کر لیا اور پھر آپ نے دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر چہرہ نیچے کر لیا اور جواب نہیں دیا، اور پھر دوبارہ پوچھا. 3 دفعہ پوچھنے کے بعد آپ نے جواب دیا کہ جو سوال کر رہا ہے اور جو جواب دینے والا ہے دونوں کو نہیں معلوم، وہ زیادہ نہیں جانتا اس سے جو جواب دے رہا ہے کسی کو. اور پھر جبریل نے پوچھا کہ مجھے ان کے نشانیاں بتائیں. تو آپ نے کہا کہ انتلد الامۃ ربتہا، کہ جو غلام ہے اپنے مالکن کو جنے گی. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو بھوکے اور ننگے اور جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے وہ آپس میں بلڈنگز میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے. بلکہ میں نے یہ حدیث پہلی بار نا سنی بھی قیامت کی نشانیوں کے کانٹیکسٹ میں تھی. اچھا، پہلی بار جب سنی تھی نا، تو یہ جو پورشن ہے نا، اس پورشن کی وجہ سے یہ حدیث اس میں مینشن ہوئی تھی. ہاں بالکل. اینڈ دین سبحان اللہ وہ اٹھے اور جیسے باہر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے مطابق کہتے ہیں صحابہ کہ جاؤ بلاؤ اس کو، ڈھونڈو اس کو. As soon as he left, the Sahaba went out and he was nowhere. ٹھیک ہے، نہیں کیا رسول اللہ is nowhere. تو اللہ کے نبی نے بلکہ خطاب سے پوچھا کہ جانتے ہو کون تھا یہ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جبریل تھا جو تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہوا تھا. اچھا، یہ جو حدیث ہے نا سبحان اللہ، یہ اسلام پورا اس میں نا بند ہے. ہم اس کو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں کہ اسلام کیوں توحید کے بارے میں بات کی اور ایمانیات کے بارے میں بات کی. سو بیسکلی ایک انسان انیشیلی پہلا سوال کیا تھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان تو ان 5 چیزوں کا نام ہے جو پہلی اس میں ہے. اس کے بعد انسان مومن بننا چاہتا ہے. سو مسلمان بننے کے بعد جو مومن کیٹیگری وہ تب بنتا ہے جب اس کے اندر پراپر ایمان داخل ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے نا یہ آخرت کا یقین، ملائکہ کا یقین کہ میرے ساتھ ملائکہ ہیں. سورۃ الحجرات میں بھی آتا ہے نا، قالت الاعراب ہاں بننا. تو تم سے کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، بھی تم اسلام لائے ہو. تو یہ ہے کہ ایمان کی پہلی کیٹیگری مومن. اینڈ دین احسان، سبحان اللہ 5 6 and 1. اور وہ جو احسان ہے نا، جو محسنین کون ہے، وہ اپنی لائف یعنی اصل جو چیز ہے نا وہ یہ کہ اپنی لائف وہ اس طرح سے گزارتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف عبادات سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا صرف نماز سے تعلق نہیں ہے، وے آف لائف ہے. وے آف لائف ہے. ان کی تنہائیاں، ان کی پبلک لائف، ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات اس طرح سے ہیں کہ جیسے کوئی نوٹس نہیں کر رہا بلکہ رب العالمین ان کو نوٹس کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں سبحان اللہ، the way جبریل came، خُذُوا زِینَتَکُم عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، he didn't come as a پھٹے پرانے کپڑے اور جیسے ایک زاہد اور ایک پیر صاحب بن کے ہوتے ہیں جو بڑا. اسلام از آل اباؤٹ ہائیجین، خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس اور بہترین طریقے سے. تو اسلام ٹاکس اباؤٹ ہائیجین. اینڈ دین ہی آسکڈ فار پرمیشن. اینڈ دین سبحان اللہ آپ اخلاق دیکھیں، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور 2 زانوں کے بیٹھ کے اور ٹچ ہو رہے تھے. اینڈ دس از ہاؤ اے اسٹوڈنٹ آف نالج شوڈ کم ٹو اے شیخ اینڈ رسپیکٹ ہم. یہ نہیں کہ ٹیک لگا کے ہاں جی پاؤں اسی طرف کیے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں اور لیکچر سن رہے ہیں. ایون میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ہماری جو محافل بھی ہوں گی وہ شاید اتنے مینرز والی بھی نہ ہوں. مطلب اسٹوڈنٹ ایک فاصلہ رکھ کے بیٹھے گا ادب کے ساتھ، لیکن یہ کیسا ادب اور محبت کا ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ وہ ملا کے ٹانگیں جو ہے اور گھٹنے ملا کے بیٹھ رہے ہیں اور ہاتھ رکھ رہے ہیں یعنی یو آر انکلائنڈ ٹورڈز رسول. اچھا، آپ جھکے ہوئے ہیں. ریسنٹلی میں نے حدیث جو ہے سنی کہ شیخ فضل الہی الحمدللہ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی وہ لیکچر دینے کے لیے جو ہے لوگوں کو ذرا قریب کرتے ہیں نا، تو کبھی پر تھوڑا سا نا کہتے ہیں کہ قریب ہو جاؤ، جو پھر بھی نہیں آ رہا ہوتا. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہرڈ دس، یعنی کچھ لوگ تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین کی مجالس ہوتی ہیں اور جو جتنا قریب ہو کے بیٹھتا ہے قیامت کے دن وہ جنت کے اتنا قریب ہوگا، اور جو جتنا دور ہو کے بیٹھتا ہے وہ جنت سے اتنا دور ہوگا. So these are the indications کہ جب دین کی مجالس ہوں تو قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے. اور
یعنی انٹرسٹ لے کے سننا چاہیے. اور تو آئی تھنک دس از دی مینیفیسٹیشن وچ جبریل علیہ السلام ان فیکٹ جس دن آپ جو بات کی اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ کا دیدار میں سیٹنگ ہوگی نا, جو سیٹنگ ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو جمعہ کی سیٹنگ میں ہوگی. جو لوگ جمعے کی نماز میں آگے آگے بیٹھتے تھے ان کو آگے آگے اٹھایا جائے گا, اور جو لوگ جمعے میں آگے پیچھے پیچھے بیٹھ جایا کرتے تھے سو کیونکہ ہر چیز ریپلیکیٹ ہوتی ہے. جزاء من جنس العمل جو ہے نا کارواں جب بات کر رہے تھے اس دن تو ریپلیکیٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس زندگی میں بھی پیچھے پیچھے لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ ہے تو اس دن بھی پیچھے ہوں گے, بٹ اس میں بھی اگر کمپٹیشن ہے. اور سبحان اللہ جبریل اس ٹائم اللہ کے نبی سے قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تاکہ یعنی اتنے بڑے بڑے کوشچنس میں قیامت کی نشانی کہاں سے آ گئی. ہاں ٹھیک ہے, یعنی ایمان, اسلام, احسان کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ قیامت کی نشانیاں کہ بھی وہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, وہ بڑا دور دیکھتے ہیں ان کو اور ہم بڑا قریب دیکھتے ہیں اس کو. تو جب صحابہ کے دور میں دونوں نشانیاں پوری نہیں ہوئی تھی اور آج برو ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کس طرح سے یہ عرب ورلڈ, یہ دبئی کے جو کنگ ہیں اور جو سعودی, کس طرح سے یہ لوگ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوا کرتے تھے, یہ لوگ چرواہے تھے. ایو عمر خراب دنیا و خراب عمران, لمبی لمبی بلڈنگز انہوں نے بنا دی ہیں. اینڈ صحابہ اس دور میں یعنی لیسن کیا دیا جا رہا ہے کہ the day of judgment is close to you. اللہ کے بھی خود کہتے ہیں کہ میرا آنا اور قیامت کے دن ایسے ہے. تو جب اور ہم یہ جو حدیث آج سن رہے ہیں should we not prepare for the day of judgment, جب ہم نے ساری احادیث اپنے سامنے دیکھ لی ہیں اور جو ان تلد الامۃ ربتہا ہے کہ لونڈی اپنے ماسٹر کو جانے گی, تو اس میں تو ایک علماء یہ بھی شرح بیان کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں نا وہ اتنے offensive ہو جائیں گے, اتنے بدتمیز ہو جائیں گے کہ they would behave with their mothers and fathers as if they are their masters. وہ ویسے یہ وقت آ گیا ہے, آ گیا. مجھے لگتا ہے یہ جو چینج ہے نا, ٹرانزیشن, یہ ابھی ہوئی ہے. بالکل ہمارے زمانے میں پچھلا تھوڑا سا ایک جنریشن پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا. برو یہ 80 سال نہ بھی بلڈنگ پہلے تھی, 80-90 سال پہلے نہ ہی بلڈنگس تھی اور نہ ہی بچے اپنے پیرنٹس ایسے بات کرتے تھے. Within 80 years یار this has happened. یہ علماء کے نزدیک تو جو مائنر سائنس ہے کچھ کے نزدیک تو پورے ہو گئے سارے, پورے ہو جاتے. سو یو نو پریشانی کا. اچھا اس حدیث میں جو مجھے سب سے پرسنلی جو چیز ہٹ کرتی ہے نا وہ یہ ہے کہ دس فیلنگ آف اللہ کانشیسنیس, جو احسان ہے. ہاں کہ بندہ نا اس اسٹیٹ میں اپنے آپ کو نا زبردستی بار بار لانے کی کوشش کرے کہ اچھا اللہ تعالیٰ اس بچے کو, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ لے. اور ہر معاملے میں بندہ کرے نا, اسپیشلی جب کبھی آپ کو یا تو غصہ آ رہا ہے یا کوئی اپسیٹ ہو رہی ہے یا کوئی تنگی ہو رہی ہے نا, اس ٹائم بندہ کرے تو آپ کو اتنی حیا آتی ہے نا, میں کہتا ہوں بندے کا پتھر بن جائے. ٹھیک ہے, یو نو کنٹرول یو نتھنگ ریلی, اینڈ دیٹ سارٹ آف آپ کو نا سیٹل کر دیتا ہے اپنی طرح اوقات میں واپس لے آتا ہے. ہاں, اور آئی تھنک یہ تو گاڈ کانشیسنس ہے نا یار. سلف کا ایک اصول ہے بیسکلی, عبادات اہل الغفلت عادات و عادات اہل المقدت عبادات, کہ جو اہل الغفلہ ہوتے ہیں نا ان کی عبادات بھی عادات ہوتی ہیں. ٹکرے مار رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, بس سمپل وہ عادات ہیں بیسکلی. ہاں لیکن جو اہل علم ہے نا, جو گاڈ کانشیس لوگ ہیں, ان کی عادات بھی پورا عبادات ہوتی ہیں. ان کا آپس میں بات کرنا, ان کا بیٹھنا, ان کی عادات وہ اتنا انہوں نے فائن ٹیون کر لیا ہوتا ہے, کیونکہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, وہ اپنی لائف اس طرح گزارتے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو ان کا لوگوں سے ڈیلنگ کرنا, ان اسمائل کرنا, السلام علیکم, کیف الحال, بارک اللہ فیک, دعائیں دینا شروع کر دینا, لوگوں سے اچھا رویہ, وہ ان کی عادات ہی عبادات بن جاتی ہیں. تو آئی تھنک دس از ہاؤ. اینڈ یہ جو ساری بات ہے نا بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ تم جب نماز میں ہو تب بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور جب تم نماز سے نکل گئے ہو تب بھی اللہ کو دیکھتے ہوئے فیلنگ ہے. You are done with your salah, but when you are out of the masjid, your heart is in salah. You have done giving charity, but when you're in your home, you are still giving charity. مجھے لگتا ہے ہم ایک جو مسنگ ایلیمنٹ ہے نا جو ہم سے رہ جاتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کچھ اچیو کرنے کی ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے شاید نہیں. ہمیں اللہ سے نا یہ توفیق مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ کر سکیں. کیونکہ دیکھیں یار, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کوئی بھی اچھائی اچیو نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو دے نا. جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ آپ اس مومنٹ میں جب ہوتے ہو ذرا سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ پر اللہ کی توفیق سے حاصل ہے. یہ آپ کی پتہ نہیں ایفرٹ سے کیسے آئے. 3 دعائیں میں سمجھتا ہوں کیسے سے پڑھنی چاہیے. ایک لا حول ولا قوت الا باللہ, یا اللہ میرے اندر حول مینس کہ میں یہاں سے وہاں تک جانے کی جو میرے اندر طاقت ہے نا وہ نہیں ہے.
آپ سبحان اللہ اذان دیکھ لیں, اذان میں ہم ہر لفظ ریپیٹ کرتے ہیں, لیکن جب آتا نا حی علی الصلاح, ایون برو مسجد میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور اذان سن رہے ہوتے ہیں, اسے لا حول ولا قوت الا باللہ, یا اللہ میرے اندر یہ کھڑے ہو کے نا اللہ اکبر کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے, اگر تو توفیق نہ دے. ویسے یہ کانٹیکسٹ آج میں سن رہا ہوں اس چیز کی, یعنی اس حساب سے میں نے سوچا نہیں. سبحان اللہ یار, یہ دس از لا حول ولا قوت, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور اس میں جو اذان کے وقت کہنا ہے خاص طور پہ, اٹ مینز دیٹ ایگزیکٹلی, یس, کیونکہ باقی تو تکبیرات اللہ کی بڑائی ہے اور شہادتین ہیں, لیکن اس میں جو ہے نا ہم کہیں گے حی علی الصلاح کے جواب حی علی الصلاح سے اللہ نے ریپلیس نہیں کیا, بیکاز یو کین ناٹ کم ٹو پریئر ان فیکٹ جب تک میں توفیق نہ دوں. سو کیا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دوسری چیز برو جو معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی بتائی تھی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ دعا کثرت سے کریں. اور جو تیسری دعا ہے نا وہ ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اراد فتنة قوم تصیبنی فتوفنی غیر مفتونین. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. اس میں جو پہلا پورشن ہے انی اسألک فعل الخیرات, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں خیر ہی خیر بھر دے, میری زندگی کو خیر سے. ایون سبحان اللہ اس میں چلیں چوتھی بھی ایڈ کر لیں, وہ جو دعا ہے نا کہ جس میں وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر, میری زندگی میں خیر ہی خیر بھر دے. سو اللہ کی توفیق ہے برو, کچھ بھی نہیں ہے یار, کچھ بھی نہیں ہے. میں ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ احسان کے بارے میں, کہ بندہ جو ہے نا گاڈ کانشیسنس کے اندر رہتے ہوئے اپنے سارے اعمال کرے. اچھا, می ایز اے نالائق اسٹوڈنٹ میں یہ سوچ سکتا ہوں یار بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اینڈ دین یو نو آئی ٹرائی ٹو ریئلائز کہ دیکھیں اگر ایک بندہ چھوٹا بچہ ہے, وہ آل آف اے سڈن نرسری میں, کے جی میں یا کلاس 1-2 میں پی ایچ ڈی کے سبجیکٹس نہیں پڑھتا. اٹس بیسکلی اسٹیجز. اگر بندہ کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کے جاتا ہے, لیٹ سے فرائض میں پکا ہو رہا ہے, اس میں جب پکا ہو گیا کوشش کرتے کہ میں سنتوں کی طرف آتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے والے کام ہیں ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے سلولی اینڈ گریجولی, اور برائیوں سے بچنے کی توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اس ریل میں ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور تب وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے بن جاتا ہے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو میں نا کل ایک انسٹاگرام پہ ایک میرے سامنے اچانک سے نا پکچر آئی برو, اور اس پہ نا برو سبحان اللہ انسان کی لائف سے لے کے جنت تک ایک وہ بالکل سامنے نا ڈائیگرام سی تھی یار. اور بریفلی ہوتا ہے کہ لائف, ڈیتھ, گریو, thousands of years, standing on the day of judgment, intercession of the Rasul, giving of the books, ٹھیک ہے, حوض, وہاں سے منافقین چلے جائیں گے, اس کے بعد پلسرات, اس کے بعد قنطرہ, اس کے بعد جنہ. So that whole picture bro, میں اس کو دیکھ رہا تھا ایسے, I was like یار اتنا بڑا جرنی ہے, سب کچھ ہے, اتنا لمبا ٹریول ہے, اتنا لمبا سفر ہے, کس پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ صرف اس ایک چیز پہ یار, لائف. Bro, that was really, you know, hard hitting for me. یہ 50-60 سال چھوٹا سا جو پلی پارٹ, سب سے چھوٹا سا, اس سب میں سب سے چھوٹا جو پلی پارٹ ہے, اور پورا جو سفر ہے وہ واللہ بہت لمبا سفر ہے. اور سلف کہتے ہیں کہ بہت لمبا سفر ہے اور ہمارے پاس جو زیادہ سفر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں یار ان سیکنڈس کو اگر ہم کیوں نہ پھر اس لائف کو کیوں نہ یوٹیلائز کر لیں یار. جو اس کو کر لے گا نا برو آگے وی آئی پی ہے, پھر کمال ہے یار, آگے اس کے لیے اسٹینڈنگ اینڈ حوض اینڈ اعمال اینڈ حساب سب آسان ہو جائے گا. بٹ جو اس میں ڈیفیشینٹ ہوگا نا یار آگے پکڑ جائے گا. اچھا, جیسے بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جتنے بھی مؤذن ہوں گے قیامت کے دن ان کے لیڈر بلال رضی اللہ عنہ. اسی طرح معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ جو علماء ہوں گے ان کے لیڈر معاذ بن جبل ہوں گے آن دی ڈے آف ججمنٹ. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا دیں کہ معاذ بن جبل از ون آف دا فیو صحاباز ہو کوڈ, ہی واز قرآن حافظ. ہر صحابی قرآن حافظ نہیں تھے, اور قرآن حافظ وہ تھا نبی کے زمانے میں کہ جو ان کی انٹرپریٹیشن بھی جانتے تھے, تفسیر. اور معاذ بن جبل واز دا ون, ان کی دعا یہ نوٹ کی گئی ہے, راتوں کو اٹھ کے وہ دعا کیا کرتے تھے
اللہم غارت النجوم ونامت العیون، اے اللہ ستارے چھپ چکے ہیں اور آنکھیں بند ہو چکی ہیں، everyone is sleeping. وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، آپ الحی ہیں القیوم ہیں، you never sleep, you never doze off. پھر کیا کہتے ہیں؟ یا ربی فراری من النار بطیء وطلبی الجنۃ ضعیف، اے اللہ میری جو کوشش ہے جہنم سے دور جانے کی وہ بہت سلو ہے، I'm not doing enough، حالانکہ تہجد میں کھڑے ہیں. وطلبی الجنۃ ضعیف، اور میں بہت کمزور ہوں جنت کی طرف بڑھنے کے لیے، I'm not doing enough. اور پھر کہتے ہیں وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْئًا إِلَّا أَنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. کہتے ہیں یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ مجھے بخش دے. یا اخی دس از یو نو وٹ یو ور سیئنگ کہ بہت لمبی جرنی ہے، بہت لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، اور یہ صحابہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے پاس زیادہ راہ یار نہیں ہے. ہمیں احساس ہو جائے نا کہ آگے بہت لائف بڑی ہے، آگے بہت لمبا پیپا ہے. واللہ یار بہت لمبی خواری ہے اگر ہم نے ایفرٹس نہ کیے. اس کو دیکھ کے تو پھر لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی جو ہے کن فی دنیا کا اللہ کا غریب جو ہے اٹس اے جرنی، اٹس اے سفر. اور اس کو بات کو نا ہضم کر کے نا سمجھ جیسے ہوتا ہے نا کہ گھٹی میں ڈال کے ایکچولی میں نا وہ ہو جائے نا پوری طرح. اچھا برو اگر ہم کٹھے بھی ہو نا تو سمجھ میں آتی چلو کٹھے ہیں سارا خاندان اور چلو بائی والے سب کیا مدد وکلہم آتی یوم القیامت فردا. برو اکیلے ہوں گے یہاں سارے اور کہاں کہاں ہوں گے. اور اللہ کی نے فرمایا یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. تم جو جانتے ہیں میں جانتا ہوں، بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ ہوا. اور ہمارے سبحان اللہ آنیسٹلی ہمارے جو حالات ہیں نا بڑے بڑے ویک ہیں. ابھی سے لذتیں ٹوٹنے لگی ہیں دنیا کی ذرا سی باتیں کی. ویسے نا اسمارٹ بندہ وہی ہے برو جو اس دنیا میں نا یا کرنا سننا تاکہ سو دیٹ یو ویک اپ. برو چیمپئن پتہ کون ہے؟ چیمپئن جو اپنا ٹائم کو نا پرفیکٹ کر دے، ٹائم مینجمنٹ اپنے ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہ کرے، وہ چیمپئن ہے برو. واللہ جو اور جو خیر کام ہے یوٹیلائز کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ویسے برو اچیو نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان نا اپنی پوری لائف کے ارد گرد ان چیزوں کو رکھنا. بیلنس کی بات آپ نے شروع میں بتایا نا شیخ مسعود عالم کا کہ ان کی وہاں پہ جا کر عبادات اور معاملات میں ایک آپ کو بڑا زبردست بیلنس نظر آیا. اور جو ہم نے بات کی نا کہ جو لوگ ہیں جن کے نارمل عادات بھی عبادت بن جاتے ہیں، دیٹس لائک اے گول کہ یار آپ کی اور ہم لوگ عبادات کو سپریٹ کرتے ہیں، کاموں کو، فیملی ٹائم کو، ہر چیز کو سپریٹ ڈبوں میں ڈال. ہینس اٹس کالڈ دین. your life is deen. ایوری تھنگ از کین بیکم این عبادت. اگر آپ کا وہ مائنڈ سیٹ وہ بن جائے کہ یار اچھا میں نا کسی کی ہیلپ بھی کر رہا ہوں، چاہے میری اگر شاید آج میں نے تو نفل کم پڑھ لیا لیکن آئی ہیلپ سمبڈی، جیسے میں نے کوئی کچھ اور ماں باپ کے ساتھ کچھ ٹائم اچھا گزار لیا ود دل ہے کہ یار اچھا بس اللہ تعالیٰ سے رحمت ہی ملے یار. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ اور ہمارے اعمال کو نہ دیکھے بلکہ اپنی رحمت کو دیکھے. بے شک ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں اور ہماری عبادات کمزور ہیں اور خشوع سے خالی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بڑی پرفیکٹ ہے. بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں برو کہ ہم بس یہ کوشش کرتے کرتے نا ٹوٹی ہوئی کوشش کرتے دنیا سے چلے جائیں. دس از آل اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانٹس فرام اس. بس اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور جو سب سن رہے اور ہم سب مسلمانوں کو کامیاب کرے اور اپنی رضا ہم سب کو دے دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.